اینٹک پیس ہے، شرک جہاں بول جھکتے کی شرک ہو جاتا. اب ذرا غور کرو، امام صاحب نماز پڑھ رہے، پڑھا رہے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سجدے میں گئے. امام صاحب سجدے میں، امام صاحب کے دونوں پیراں موذن صاحب کی ٹوپی کو لگ رہی، موذن صاحب کے پیروں کو صدر صاحب کی ٹوپی لگ رہی، صدر صاحب کے پیروں کو ایم ایل اے صاحب کی ٹوپی لگ رہی، ایم ایل اے صاحب کے پیروں کو ان کی ٹوپی لگ رہی. اس کے پیروں میں انہیں جھکا، اس کے پیروں میں انہیں جھکا، اس کے پیروں میں انہیں جھکا، انہیں کھڑا تو انہیں ہٹا دینا. نماز اسٹار کنیکشن والے کے پیراں حاجی صاحب کو لگ گئے. حج کو جا کے آئے نا، حاجی صاحب کے سر کو اسٹار کنیکشن والے کے پیراں لگے تو نماز کہتے، غلاموں کا سر غوث کی چوکھٹ کو لگا تو شرک کہتے. ارے واہ، کیا مثال ہے بھائی، یہ دین ہے ان کا. ارے دیوانے حق اور ایمان سے بولا، اگر شرک ہے تو شرک تو مسجد میں ہو رہا روزانہ. امام صاحب کے پیروں میں موذن صاحب کا سر ہے، موذن صاحب کے پیروں میں معتمد صاحب کا سر ہے، شرک تو یہاں ہو رہا. نہیں مول صاحب نماز ہے وہ. اچھا بولا شرک کہیں کو نہیں ہو رہا، پیروں میں سر ہے نا. تو بولے پیروں میں سر ہے تو کیا ہوا، ہماری نیت کیا ان کو سجدہ کرنے کی ہے؟ کیا جواب دیا؟ کیا ہے معتمد صاحب کا جو ہے خیال، معتمد صاحب کی نیت کیا موذن صاحب کو سجدہ کرنا ہے؟ سجدہ تو اللہ کو ہے. ارے سن نادان، تو موذن صاحب کے قدموں میں سر رکھا تو تیرے کو شرک نہیں ہوا، کیونکہ تیری نیت شرک میں موذن صاحب کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ تو سجدہ خدا کو کر رہا ہے. اسی طرح سن لے، میں غوث کی چوکھٹ پر، غریب نواز کی چوکھٹ پر، بندہ نواز کی چوکھٹ پر میں سر ٹیکتا ہوں تو خدا کی قسم ان کو خدا سمجھ کے نہیں، غوث اعظم کے قدموں کو چومنے کے لیے ٹیک رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، چوکھٹ چوم رہے بھائی، تو اس کو سجدہ کہیں کو سمجھ رہا؟ غوث اعظم کی مزار پہ، غریب نواز کی مزار پہ، بندہ نواز کی مزار پہ جب غلام سر لے کے جاتا، سجدہ کرنا نعوذ باللہ کس کی بھی نیت نہیں ہے. خدا کی قسم کون ان کو سجدہ کریں گے؟ ان کا خدا ہے ہمارے سجدہ کرنے کا واسطے. پھر نیت تو کہیں کو جھکے مول صاحب؟ ارے خدمہ چومنے جھکے رہے، خدم چوم رہے ہو. اب ایک نیا سوال، اوہو مول صاحب خدمہ وہاں اوپر ہے، خدمہ تو 2 گز زمین کے اندر ہے، تم اوپر کیسا چومے؟ تو بہت چالو ہے، تو یہی سوالہ کر کے پورے پانڈبے والوں کو خراب کرا سوئے. تو یہی سوالہ کر کے پورے آٹو والوں کو پریشان کر کے رکھا، یہی سوالہ کر کے تو بھینڈی والوں کو پریشان کر کے رکھا. تو تیرے یہ سوالوں سے تو امت تباہ ہو رہی پوری. اب سنو، ہم جو قدموں کو چوم رہے نا، خدا کی قسم سجدے کی نیت نہیں ہے، قدموں کو چومنے کی نیت ہے. تو انہیں پوچھا قدم وہاں دکھ رہے کیا؟ قدم تو اندر ہے نا، قدموں کے اوپر تو پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹھی ہے، مٹھی پہ مزار بنی ہوئی ہے، تم تو مزار کو چوم رہے، یہ تو خدا کے برابر ہو گئے. ارے بولا نہیں ہوتا رہے ایسا. سن، آپ جو ہے عمرہ کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، یا جتنے لوگ جا کے آئے ان کو پوچھو کو گئے تھے، کہتا الحمدللہ. وہ صاحب وہ عمرہ کو گئے جب وہاں پہ طواف کرنا پڑتا کہتے نا کعبے کا؟ بے شک کعبے کے 7 چکر لگانا پڑتا، 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے. موسیٰ بولتے اچھا موسیٰ وہ طواف کرنے سے پہلے جو ہے حجر اسود کو چومنا پڑتا کہتے نا؟ بولے بے شک حجر اسود کو چومنا پڑتا، چومنا سنت. ہاں ماشاءاللہ. آپ چومے مول صاحب؟ نہیں، وہ
وہ صدیاں بہت بھیانک رہتے, کالے, قریب گئے تو مار کے منہ پھوڑ ڈالتے, نہیں چوم سکتے. ارے پھر مول صاحب کیا کرے آپ, چومے نہیں چومے, کرے کیا؟ نہیں وہ رسول اللہ بتائے نا, ایسا دور ٹھہر کے ہاتھ بھی لگا کے ایسا کر لیے تو حجر اسود کو چومنے کا ثواب ملتا. بولے شریعت بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہنس کے سن لو آپ لوگ, لوٹو لوٹ کے سنو, خدا کی قسم قانون الہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ حجر اسود کو چومنے نہیں جا سکتے, انہیں ہے اتنا 40 لاکھ آدمیاں چومنے آئے اس کو, انہیں کہاں ملتا؟ انڈین کو تو ملتا ہی نہیں, قوت ہی نہیں ہے نا جی, اٹلی کھا کے رہ سو ہے. وہاں شیرا ایک سے بڑھ کے افریقہ کے جنگلوں سے نکل کے آ رہا ہوں سیدھا کعبے کو. مصر کا شیر ہے, پٹھا بکرا بھنا تو ایک اسے کھینچ دیتا پورا. ویسے شیروں میں اپنا پیچھے ٹھہرو مل صاحب, کوئی بھی نہیں ہے. جب آؤ آپ یہاں کہاں آ گئے لائن میں, موا ہاتھا شہید ہو جائیں گے, جاؤ. سنو بہرحال تو ہوا کیا, سنو غور سے سنو, غور سے سنو. ہوا کیا, حجر اسود کو چومنا ہے, رسول اللہ ارشاد فرمائے منہ کے بل چومو, نہیں چوم سکتے, لکڑی لگاؤ, حجر اسود کو لکڑی لگا کے لکڑی کو چوم لو. چوم رہے ہو لکڑی کو, مگر حجر اسود کو چومنے کا ثواب دیا جائے گا. حضور فرمائے لکڑی بھی نہیں لگا سکتے تو جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑ جا, ہاتھ اٹھا کر تصور کر کے حجر اسود کو چوم رہا ہے, حجر اسود کو چھین رہا ہے, تصور کر, اور ہاتھوں سے چھینے کا تصور کر, چھینے کا تصور کر کے ہاتھوں کو چوم لے, حجر اسود کو چومنے کا ثواب. ارے یہ مذہب اسلام سکھا رہا ہے, جو چیز تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو تصور کر کے اس سے ملی ہوئی چیز کو چوم لو, اس کو ہی چومنے کا ثواب دیا جائے گا. تو ہم نے کہا سن نادان, ہم قدموں کو نہیں چوم رہے ہیں, لیکن قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو اس نیت سے چوم رہے ہیں کہ میں غوث اعظم کے قدموں کو چوم رہا ہوں, غریب نواز کے قدموں کو چوم رہا ہوں, بندہ نواز کے قدموں کو چوم رہا ہوں, حضرات یوسفین شریفین کے قدموں کو چوم رہا ہوں, سرکار مین مومن صاحب کے قدموں کو چوم رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جو نیت کر کے آیا ہے وہی اجر دے دیا جائے گا. دوستو مسائل کو سمجھو, ان کے باتوں میں جا کر مت بہکو. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ سنیت, سنیت ادب نبی کا نام ہے. سنیت کس کا نام ہے؟ ادب نبی کا نام سنیت ہے, تعظیم نبی کا نام سنیت ہے, محبت نبی کا نام, سرکار کی محبت میں زندگی گزارنے کا نام سنیت ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب پورے مسئلوں کا حل ہے, سرکار کی محبت دل میں آ گئی, ٹینشن ختم. ہر مسئلے کا حل ایک ہی جواب ہے, ہر مسئلے کا ایک حل ہے, اس کا نام ہے محبت. تو نبی کی محبت کا نام سنیت ہے. کس کا نام ہے ذرا بولو بھائی؟ نبی کی محبت کا. اور نبی کی جب محبت آ جائے, محبت کس کو بولتے؟ یار کی ہر ادا سے پیار کرنے کا نام محبت ہے. یار کی ہر ادا سے پیار کرنے کا نام محبت ہے. اور محبت, اب لوگ آپ پوچھیں انگوٹھے کہیں کچھ چومتے, فرض ہے کیا, سنت ہے کیا, واجب ہے کیا؟ آپ بولا تو ہولے یہ 56 سوالاں تو پیدائش کہیں کو کرا, اس کو فرض کہاں سے لیں گے, اس کو واجب کہاں سے بتائیں گے؟ ارے دیوانے یہ فرض واجب نہیں ہے, یہ محبت ہے. کیا ہے ذرا بولو بھائی, ذرا زور سے بولو بھائی. محبت ہے. نہ سرکار کا نام سنا تو غلام مچل جاتا, ہائے 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 میرے آقا کا نام مبارک لے رہا ہے, غلام کیا کرتا؟ محبت میں چومتا, آنکھوں کو لگاتا. کیا ہے؟ محبت ہے. نہیں, آپ کے گھر کو آپ کا دوست آیا, آپ بہترین عثمانیہ بسکٹ, بہت دلچسپ لوگ آئے بھائی چنتل میٹ کے. میں مولانا محبوب صاحب جو ہے میرے کو یہ 4تھی مرتبہ دعوت دی ہے. 1 مرتبہ میں نہیں آ سکا, 2 مرتبہ جلسے کینسل ہو گئے, آج 4تھی بار. مل صاحب بھی ڈٹ کے رہے, میں بھی ڈٹ کے رہا, شیطان بیچ میں سے بھاگ گیا, جلسہ ہو گیا. اتفاق سے یہ بھی ایک ٹینشن ہی چوکا تھا. مل صاحب ایکچوئل میرے کو کل کی تاریخ لیے تھے, 2 تاریخ. میں کیا کرا, وہ 2 تاریخ جو ہے ہمارے سنگا ریڈی والے بھائیوں کو دیا ہوا تھا, میرے ذہن میں نہیں تھا. مل صاحب سے وعدہ کر لیا, پھر یاد آتے کہ
पलटा कॉल करा, बड़े भाई अल्लाह के वास्ते वो 1 तारीख कर लो, मैं जो है 2 तारीख को ऑलरेडी पहले से मौलवी साहब बोले अच्छी बात है भाई 1 तारीख कर लिया, मगर डर था जुम्मे के दिन लोग आते कि नहीं आते कि, मैं बोला 100% आते जी। आगे का मसला नहीं समझे आप लोग। कई को बोले तो आज पूरे अल्हम्दुलिल्लाह तहारत से रहते ना, आज जुम्मा है ना, आज जुम्मा है। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो आशिकाने रसूल है, आशिक रसूल कभी बेतहारत रह ही नहीं सकता, आशिक रसूल कभी बेतहारत नहीं रहता। हजरत उवैस क़रनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाएं जी, क्या नाम आ गया जुबान पर। सरकार उवैस क़रनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे तो बच्चे उनको दीवाना कहते थे। वो सरकार की इश्क में मोहब्बत में ऐसे मगन रहा करते थे कि लोग उनको देखकर दीवाना मजनू समझते थे। समझ के बच्चे क्या करते थे, पीछे से पत्थर फेंक के मारते थे मजनू को, आशिक को पत्थर फेंक के मारते थे। तो हजरत उवैस क़रनी पलट कर जवाब देते हैं, बच्चों मुझे मजनू समझ के पत्थर मार रहे हो, मैं तुमसे गिला शिकवा नहीं करता, मारो मारो, मगर बड़े पत्थर मत मारो, छोटे पत्थर मारो, क्योंकि बच्चों जब तुम मुझे बड़े पत्थर से मारते हो तो खून निकलता है और मेरा वजू टूट जाता है और मैं बेवजू अपने आका को याद नहीं कर सकता। हाय 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 हाय, और मैं अपने आका को याद करे बगैर जिंदा रह नहीं सकता। तुम छोटे पत्थर से मारो, मार लग जाएगा, तुम खुश हो जाओगे और मेरा काम भी हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। आशिक कभी बेतहारत नहीं रह सकता, आशिक मर जाएगा मगर तहारत के बगैर नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। आशिक तो हमेशा तहारत से रहेगा, आशिक हमेशा नमाज पढ़ेगा, आशिक की नमाज नहीं छूटती, आशिक की नमाज नहीं छूटती। नौजवानों याद रखो, आशिक की नमाज नहीं छूटती, आशिक की जुबान पे गाली नहीं होती, आशिक के मुंह में गुटखा नहीं होता, आशिक के मुंह में गांजा नहीं होता, आशिक के पेट में शराब नहीं होती। इश्क और शराब एक जगह जमा नहीं हो सकता। आशिक तो अपने महबूब की याद में रहता है, सुबह उठता है तो अपने आका को याद करता है, शाम होती है तो अपने दाता को याद करता है, दोपहर होती है तो उनकी सनाखानी में मसरूफ रहता है, हर वक्त अपने मौला को अपने आका को पुकारता रहता है। जिसका नाम पढ़ के वो मुसलमान हुआ है उसको पुकारता रहता है, जो उसे बचाने खबर में आने वाला है उस नबी को पुकारते रहता है, जो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला है उस दाता की सनाखानी करते रहता है। उसे ये गुटके, सिगरेटा, ये शराब, ये गंदे काम, ये जिना, ये चोरी, ये डकैती, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये मारम पीटी, ये जेल, ये कुचेरी, ये गंदे कामों से उसे कहां फुर्सत मिलती है? उसे इतनी फुर्सत कहां कि ये गंदे काम कर बैठे? वो तो बस आका के जिक्र में मगन रहता है। इंशाअल्लाह आप भी आशिक बनेंगे पक्के? आशिकान रसूल सुनो, कुर्बान जाएं नबी मुकर्रम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सरकार का गुलाम बनाया, सरकार का आशिक बनाया, सरकार का दीवाना बनाया। तो सरकार की मोहब्बत जब दिल में आ जाए तो आशिक अंगूठे चूम लेता है, और आशिक को किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती, मोहब्बत में वो काम करता है। क्या करता है? मोहब्बत में चूमता है। मेरे प्यारे नौजवानों, मसले को समझो। लोग इसको फर्ज समझ रहे हैं, वाजिब समझ रहे हैं। नहीं रे मेरे बड़े भाई, फर्ज कई को है, वाजिब कई को है। अब आप क्या करें, आपके घर में मेहमान आया, उसको बुला के आप उस्मानिया बिस्किट दिए, चाय पेश करे, ला के सामने रखे, भाई मैं नहीं ले सकता, नहीं मैं नहीं खा सकता भाई। आपका जो मेहमान है बोला मैं नहीं खा सकता भाई। आप पूछे भाई मैं इतनी मोहब्बत से पेश कर रहा हूं, कहीं को नहीं खाते आप? भाई बिदात, रसूल अल्लाह चाय पिए थे क्या मेरे भाई? सहाबा इकराम बिस्किट खाए थे क्या मेरे भाई? कुरान हदीस में चाय बिस्किट जिक्र है क्या मेरे भाई? नहीं भाई मैं नहीं लेता। अल्लाह अल्लाह माफ कर, मैं नहीं, अल्लाह माफ, मैं नहीं ले सकता। जरा गौर करो मेरे भाई। आप बोले अरे बेवकूफ, इसको तो फर्ज वाजिब कुरान हदीस में चाय को कहीं को ढूंढ रहा, मेरी मोहब्बत है पिला रहा हूं, पी के चलते फिरते नजर आ। बात समझ में मेरे भाई, फर्ज है बोल के चाय नहीं पिलाते जी, मोहब्बत है बोल के पिलाते। वाजिब है बोल के चाय नहीं पिलाते, मोहब्बत है बोल के पिलाते। मोहब्बत की अलामत है नहीं। अब मैं आपके घर को आया, आप कुछ भी नहीं पिलाए, बाहर निकले, मोड़ा मोड़ा आप उनके घर कहते कुछ खिलाए पिलाए नहीं, सुक्का आदमी है।
آخری کنجوس ہے مولانا نے, اس کے اتنا کنجوس تو چنتل میٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں کھلانا کنجوسی کی علامت ہے اور کھلا دینا محبت کی علامت ہے. کھلا دینا محبت کی علامت ہے. تو اب سرکار کی محبت ہے تو چند کام کرنے سے محبت کا اظہار ہوتا نہیں. چند کام کرنے سے کیا ہوتا؟ محبت کا اظہار ہوتا. بڑے لوگ آئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب سے آپ لوگ اتنے باادب لوگ ہیں, میں آ رہا تھا, علامہ کی تقریر چل رہی تھی, میں سوچا کار میں بولا میں جان دے میں تقریر ختم ہوا دیں گے, آپ ان لوگوں بھائیاں ڈسٹرب ہو جائیں گے, اچھا سن رہے ہیں, بہترین بیان چل رہا. تو میرے نہیں صاحب اب چل کے بیٹھے تو اچھا رہتا. تو اتر کے جلدی جلدی چل دیا. آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہیں کو کھڑے ہو؟ فرض ہے, محبت ہے. حضرت قبلہ تشریف لائے, آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پہلے کھڑے ہوئے تو فرض, بعد میں کھڑے واجب تھا کیا؟ جب بھی محبت تھی وہ بھی محبت ہی ہے جی. مول صاحب محبت ہے جی. ارے سلام پڑھنے کہیں کو کھڑا فرض ہے کیا؟ ارے تو دیوانہ ہے کیا؟ فرض ہے تو واجب ہے تو نہیں کھڑتے رہے دیوانے. محبت ہے اس لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے. محبت کی بات ہے میرے بھائی, یہ محبت رسول کا نام سنیت ہے. محبت رسول کا نام. درگاہ کو جا رہے, عرس میں چادر کہیں کو لے کے جا رہے, پھول کہیں کو لے, ارے تو اس میں پھنسے ہوا رہتا خالی. چادر کہیں کو لگ گئے, پھول کہیں کو لگ گئے. فرض ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں؟ وہاں کہیں کو اٹک گیا. قرآن اتری رسول اللہ کے زمانے میں, یوسف بابا ہے 400 سال پہلے, ان کو قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟ اس کا سوال ہی غلط ہے نا میرے بھائی. اس کا سوال کتنا لوکل تھرڈ کلاس ہے دیکھو, ایک دم گھٹیا میرے بھائی, چلر تھرڈ کلاس ہو گئے, گرے ہوئے سوال کر دی. اب آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں, بیان کر رہا ہوں. ایک جو ہے صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, مول صاحب آپ حیدرآباد کے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ ہم حیدرآباد کا ہوں. مول صاحب آپ کے حیدرآباد میں میں یہاں نیا آیا ہوں, باہر گاؤں ہے, کشمیر سے آیا ہوں, اتر پردیش کا ہوں. مول صاحب میں دلی کا ہوں. مول صاحب حیدرآباد میں 4 مینار ہے کہتے نا؟ ہاں جی ہاں ہے نا با, 400 سال پرانا ہے کہتے نا مول صاحب؟ جی ہاں 400 سال پرانا ہے. مول صاحب وہ گچی کا بنا ہوا ہے کہتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا مول صاحب وہ 4 مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ اب یہ سوال سنیں گے تو سننے والا کیا بولے, ارے پاگل بھی دکھ رہا تھوڑا. کئی کو 400 سال پہلے 4 مینار بنا, میں 35 سال پہلے پیدا ہوا, میرے سے 4 مینار کو کیا تعلق؟ بولو نا بھائی, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سوال کرنا یہ چلر ہونے کی علامت ہے. مول صاحب 4 مینار بنے, آپ کہاں تھے؟ حضور درگاہ پہ چادر چڑھائے تھے کیا؟ ارے حضور کے زمانے درگاہ بنی کہاں رہے چادر چڑھانے کے واسطے؟ پوری چلر سوال ہے میرے بھائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پھول چڑھائے کیا؟ ارے ان کے زمانے میں پھول تھا ہی چلے تو چڑھاتے کہاں سے رہے؟ گلاب کے پھول آتے وہاں, اب بیچ نہیں ہے جی, جب کہاں سے آئیں گے؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی, بیکار تھرڈ کلاس سوالہ کر کے امت کو برباد کرتی. پیارے بزرگ اور دوستو سنو, ہم لوگ چادر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی معلوم چادر لے کے جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے, پھر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں. محبت ہے. کیا ہے بولو, ذرا زور سے بولو. اب ایک ایسی مثال دیتا ہوں, سٹ بیٹھتی شادی خانے میں دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے دلہن والے دولہے کے والد کو, دولہے کے اماں جان کو, دولہے کے بڑے بھائی کو, بھاوج کو بٹھا کے کپڑے بنا رہے ہیں. ارے ان لوگوں کچھ بنائے سو بہت دنیا کے مہنگے کپڑے, اب ان لوگوں کو ساتھ میں ایسیسریز. دلہن والے دولہے والوں کپڑے بنا رہے ہیں کئی کو, پھر اس کے بعد کیا ہو رہا, دولہے والے دلہن والوں کو پھر انہوں کپڑے بنا رہے ہیں. ارے والا فرض ہے کیا؟ محبت ہے. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی, کپڑے بنانا محبت کی علامت ہے. اس لیے ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو اللہ کے ولی کو نہ کپڑے بنا سکتے ہیں نہ نظر دے سکتے ہیں, تو ہم بولے پیسوں کی جگہ پھول چڑھائیں گے, کپڑوں کی جگہ چادر چڑھائیں گے. ادھر اچھے لگا رہا نا, رہے یہ کیا کنجوس ہے.